اب بات تو قیامت کے دن کی ہو رہی ہے، تو کچھ تذکرہ قیامت کا بھی، کیونکہ انبیاء ایک ٹاسک لے کر بھیجے گئے کہ ان کو آخرت سے ڈرانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ انبیاء ہے، اور اب جو سورہ انبیاء کا اینڈ ہے وہ قیامت کے تذکرے کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم، جس دن، نطوی السماء، ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، قطعی السجل، مانند لپیٹنے تومار کے یا پھر رجسٹر کے، للکتب، کتابوں کے لیے. قطعی کا جو لفظ ہے اسکرول کرنے کو کہتے ہیں. اسکرول کرنا، آپ نے کبھی کسی کو پیپر ایسے رول کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ ٹھیک ہے، ایسے پیپر کے رولز بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یوں گول گھما کے اس کو لپیٹا جاتا ہے. اور یہ جو السجل کا لفظ ہے یہ سین جیم لام سے ہے، وہ پتھر جس پر لکھا جائے. جب پہلے پتھروں پر لکھا جاتا تھا، پھر یہی لفظ کاغذ کے لیے استعمال ہونے لگا. ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیے رجسٹر کہا گیا ہے نا، یا پھر آپ اس کو بک کہہ لیں، ٹھیک ہے، کاپی کہہ لیں، تومار کہہ لیں، ٹھیک ہے، واٹ ایور جو بھی الفاظ آپ کو سمجھ میں آتا آپ لکھ لیں. ویسے سجل کہتے ہیں وہ پتھر جس پر لکھا جائے. پہلے چونکہ پتھروں پر لکھا جاتا تھا، پھر اس کام کے لیے پیپرز آ گئے تو لفظ وہی رہا، پھر یہ لفظ کاغذ کے لیے استعمال ہونے لگا. قطعی السجل، مانند لپیٹنے تومار کے. اور پہلے کے دور میں پیپرز کو رول کر کر رکھا جاتا تھا، بائنڈنگ وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ بائنڈنگ ہو گئی اور آپ بک کی شکل میں ایسے پڑھتے ہیں، لیکن پہلے اسکرول کر کے ہی رکھے جاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں تو تورات آپ کو اسکرول شکل میں ملتی ہے. ابھی بھی انہوں نے تورات کو ایسے رولز ہیں، ان کے بڑے بڑے رولز ہیں، وہ رولز کھول کے پڑھتے ہیں یوں. وہ نو ڈاؤٹ ان کے علماء کی حد تک ہی رہتی ہے، عوام کو ایکسیس نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے، وہ تو ہم ساری باتیں قرآن پاک میں پڑھ بھی چکے ہیں. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آسمانوں کو یوں اسکرول کر دیں گے. یہ وہ مخلوق ہے آسمان کہ جس کی لمبائی کا آج تک سائنس اندازہ نہیں لگا سکی کہ یہ کتنا لیندی ہے، کتنا وسیع ہے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم اس کو روزانہ لمبا کرتے جا رہے ہیں، وسعت دیتے جا رہے ہیں، قیامت تک اس کو کوئی ماپ نہیں سکے گا. یہ مخلوق اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دیں گے جیسے پیپر رول کیا جاتا ہے. تو قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور قیامت کے ذکر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ہوگا کیا. اس دن یہ ہوگا، سارے آسمان لپیٹ کر اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اپنی مٹھی میں لے لیں گے. کبھی آپ نے ہوائی سفر کیا ہو؟ اب آپ 36,000 فٹ کی بلندی پر چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو آسمان اتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ یہ آسمان کہاں ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے. دنیا میں تو لوگ چاند پر پہنچ گئے، 1 مہینہ اڑتے رہے تو چاند پر پہنچے ہیں، اور چاند بھی آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے. آسمان تو پھر اور اوپر ہے. سبحان اللہ، کون ناپ سکتا ہے اس کی لینتھ کو، اس کے ویڈتھ کو؟ کوئی نہیں ناپ سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لپیٹ دیں گے. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. کما، جیسا کہ بدأنا، ابتدا کی ہم نے، اول خلق، پہلی پیدائش کی، نعیدہ، ہم اعادہ کریں گے اس کا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو بھی پیدائش ہے اس کو ری بورن کریں گے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ پیدائش کیسے ہوگی؟ تو پہلی پیدائش تو بغیر کسی نمونے کی تھی، دوسری بار پیدا کرنا تو پہلی بار پیدا کرنے کے مقابلے میں بہت آسان ہے. وعدن علینا، ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، انا کنا فاعلین، بے شک ہے ہم ہی کرنے والے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو انداز ہے نا، انا کنا فاعلین، ہم تو اس کو کر کر رہیں گے. کہنے کا یہ مقصد ہے، یہ تو ہو کر رہے گا. آج اگر کسی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تو بے شک اس کی سوچ کا فقدان ہے. وہ اللہ کی عظمتوں کو پہچانا ہی نہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے ایسا ہو کر رہے گا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کتبنا، لکھ دیا ہم نے، فی الزبوری، زبور میں. الزبور کا جو لفظ ہے زبر سے ہے، ٹھیک ہے، لوہے کی بڑی سلک کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد تمام آسمانی کتب ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ہر وہ کتاب جو جلی اور گاڑے خط میں لکھی جائے وہ زبر ہے. جلی کہتے ہیں ظاہری، ٹھیک ہے،
واضح اور گاڑا خط یعنی بولڈ رائٹنگ، اچھی رائٹنگ میں لکھی جائے اس کو زبور کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ زبور سے مراد صحیفوں کا مجموعہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں. ویسے زبور ایک خاص کتاب کا بھی نام تھا، کس پر اتری؟ داؤد علیہ السلام پر. ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ تمام آسمانی کتب میں ہم نے لکھ دیا ہے من بعد ذکر کے بعد، یعنی نصیحت کرنے کے بعد. اب وہ بات آ رہی ہے جو تمام آسمانی کتب میں ہے، ان الارض، بے شک زمین، یرثھا، وارث ہوں گے اس کے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے. یہ بات ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھی. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر الارض سے کون سی زمین مراد ہے؟ پہلی مراد جنت کی زمین. کہنا یہ مقصد ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جنت کے حقدار اللہ کے نیک بندے ہیں. اور دوسری مراد الارض سے دنیا کی زمین بھی ہے کہ دنیا میں کامیابی اللہ کے نیک بندوں کو ہی ملے گی. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. اب جیسے فرعون جب غرق ہوا تو اس کی زمین کے وارث کون بنے؟ بنی اسرائیل بنے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ الارض سے دنیا کی زمین بھی مراد لیں تو یہ مراد بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پہلی مراد جنت کی زمین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل انجام نیکی کا ہی بہتر ہے. جو بھی حال ہو نیکی کرنا کبھی نہ چھوڑیں. اللہ اگر وسعت کم دے تو جو آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق نیکی کریں. اچھے برے حالات آتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو آزمائش ہے. اچھے حالات بھی آزمائش ہیں. اچھا، اچھے حالات کیسے آزمائش ہیں؟ کیا چیک ہو رہا ہوتا ہے؟ شکر کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ کتنا اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ یہ تمام خوشیاں اللہ کی طرف سے ہیں؟ یہ سب چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کتنا دوسروں کو اس میں شیئر کرتے ہیں، اور کتنے عاجز رہتے ہیں، یعنی خوشیوں میں بھی اکڑتے نہیں ہیں، اتراتے نہیں ہیں. یہ ساری آزمائشیں. اور برے حالات میں کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا پازیٹیو رہتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنا اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اس تکلیف کو ہٹانے پر قادر ہے. تو واضح طور پر اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی وراثت دے گا اپنی زمین کی، خواہ وہ دنیا کی زمین ہو خواہ وہ جنت کی زمین ہو. جتنی بھی تکالیف مومنین پر آتی ہیں وہ وقتی ہیں، چلی جائیں گی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس وراثت کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. دنیا میں بھی انشاءاللہ وارث بنیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وارث بنیں گے. ان فی ھذا، بے شک اس میں، لبلاغن، البتہ پہنچانا ہے، لقوم عابدین، ایک قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے. ایک واضح نوٹس ہے اس میں، کن کے لیے؟ عبادت کرنے والوں کے لیے. اور عبادت کرنے والا عاجز ہوتا ہے، یعنی جو بھی عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں ریمائنڈر ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر جہان والوں کے لیے. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، ما یہاں پر نافیہ ہے اللہ کی وجہ سے. ٹھیک، الا رحمتن، مگر رحمت بنا کر، للعالمین، جہان والوں کے لیے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی. اچھا، کتنا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں. انبیاء تو بہت آئے، لیکن جو سب سے اسپیشل نبی ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، میں اور آپ ان کی امت سے ہیں الحمدللہ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں چنے گئے، ویسے امتوں کی سردار بھی آپ کی امت ہے. لیکن یہ آنرز انہی کو ہی ملیں گے جو اس سے جڑی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں ادا کریں. اب یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کے کئی معنی مفسرین کرتے ہیں. پہلا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت امت کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت امت کے لیے رحمت ہے. اس پر ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت میں سے جسے میں نے غصے میں برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس پر لعنت کر دی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی اولاد آدم سے ہوں.
تو جس طرح وہ غصہ کرتے ہیں اس طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. ہاں البتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اے اللہ میری ان باتوں کو ان کے لیے قیامت کے دن رحمت بنا دے. اسے مسند احمد نے روایت کی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ناراض بھی ہوئے یا اگر کوئی ڈانٹ والے جملے بھی کہہ دیے، لعنت کر دی، تو کل قیامت کے دن اس بندے کو ان باتوں کے عوض کیا ملے گی؟ رحمت ملے گی. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھا کر امت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، یہ بھی اسی مفہوم کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی اور جب اس کی روشنی ارد گرد پھیل گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے. اب وہ شخص انہیں آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ وہ جلنے سے بچ جائیں، مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے. اس طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے دور کھینچتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، لیکن تم ہو کہ سنتے نہیں اور اسی میں گرتے جاتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث رحمت ہونا اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ تکلیف اٹھا کر بھی امت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، مستقل ایفرٹس کرتے رہے. پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے جہان والوں پر کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یعنی ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے گئے الحمدللہ. پھر اس آیت کا ایک اور معنی بھی مفسرین کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو بھی عمل کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت عطا کرے گا. پھر یہ کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. پھر یہ کہ آپ کی شخصیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار میں اور آپ کی تعلیمات میں شفقت، رحمت، نرمی اور بھلائی تھی. یہ معنی بھی مفسرین کرتے ہیں اس آیت کا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ اس آیت کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 107 سورہ انبیاء کی، میں اور آپ اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے. میں اور آپ اس نعمت کو جیسی اس کی قدر ہے قدر نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نعمت الحمدللہ ہمیں عطا کی گئی کہ میں اور آپ اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، بس کوشش کر سکتے ہیں. قل کہہ دیجئے انما یوحا الیہ، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما بے شک، الہکم الہ، الہ تمہارا الہ، واحد ایک ہی ہے. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان ہو؟ یعنی سوال کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے تو اس آیت میں وحی کا خلاصہ بیان کیا گیا، اور وحی کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا الہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ہستی ایک ہی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ، میں نے خبردار کر دیا تم کو، عَلَى سَوَائٍ، عَلَى الْإِعْلَانِ، یا پھر یکساں طور پر. دونوں معنی آتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، عَلَى الْإِعْلَانِ بھی اور یکساں طور پر. یعنی میں نے سب کو ایکولی ایکسپلین کر دیا ہے اور میں نے عَلَى الْإِعْلَانِ بتا دیا ہے. اگر کوئی منہ موڑتا ہے دین اسلام سے تو اس کی مرضی ہے. وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریب، کیا قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. کیونکہ لوگ قیامت کا سوال پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ قیامت آئے گی لیکن نہیں پتا کہ کیا قریب ہے یا دور ہے. انہو، بے شک وہ یعنی اللہ، یعلم الجہر، جانتا ہے ظاہر کو، من القولی، بات میں سے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ، فِتْنَةٌ لَكُمْ، آزمائش ہو تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک. یعنی یہ جو عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک ٹائم تک تمہیں فائدہ دیا جا رہا ہو. ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاید اس کے مؤخر ہونے میں تمہارے لیے آزمائش
اور ایک مدت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہو. مراد اس سے عذاب بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ قیامت کا اور عذاب کا ہی سوال کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عذاب کب آئے گا یا پھر یہ قیامت کب آئے گی جس کا تم وعدہ کرتے ہو. قولا کہا اس نے، کس نے؟ رسول نے. رب احکم اے میرے رب فیصلہ کر دے، بالحق حق کے ساتھ. اب یہاں پر تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے، لیکن خاص الخاص بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور اپنے درمیان فیصلہ مانگا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ فیصلہ کر دو. وَرَبُّنَا اور ہمارا رب الرحمن رحمان ہے، المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ اس پر جو تم بیان کرتے ہو. ہر پیغمبر کا انداز دعا یہی رہا جب وہ کافروں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے کہ اللہ اب تو فیصلہ کر دے، یہ نہیں سدھر رہے، اب تو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان. اور پھر انبیاء کا یہ کہنا اور رب ہمارا رحمان ہے، نہایت مہربان ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو. اب یہاں پر ما تصفون سے مراد وہ تمام منفی پروپیگنڈاز ہیں، وہ ظلم و ستم ہیں، اور اس کے علاوہ شرکیہ باتیں بھی ہیں. تو اللہ ہی ہماری مدد کرے ان سب باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. یہاں الحمدللہ ہماری سورت مکمل ہوئی اور لیسن بھی مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا
كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.